السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ سب عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہمارا رمضان سیشنز کے حوالے سے چھٹا سیشن ہے، 6 سیشن ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین سے شیطان کے بڑے بڑے دروازوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ اس میں امام صاحب نے ہماری نشاندہی کروائی کہ وہ کون سے ایسے جذبات یا کیفیات ہیں یا کون سی ایسی ہماری کوالٹیز ہیں یا ایسے کون سی صفات ہیں جن کے ذریعے شیطان ہمارے ذہن پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے امام صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور قرآن پاک میں کچھ جگہوں پہ غصے کو پی جانے کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، کیونکہ غصے کو اگر بہت انہیلدی طریقے سے ایکسپریس کیا جائے یا ایکسیسولی ایکسپریس کیا جائے یا غصے کو اپنے اوپر حاوی ہونے کی اجازت دے دیں آپ، تو پھر آپ کا جو ریشنل مائنڈ ہے وہ بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ ڈیٹیلڈ گفتگو کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ غضب یعنی غصہ۔ امام صاحب اس پہ لکھتے ہیں، اس کے بارے میں، یہ دونوں قلب کے یعنی دل کے یعنی غضب اور شہوت دونوں انہوں نے اس میں شامل کیے ہیں، لیکن شہوت پہ انشاءاللہ ہم ایک الگ گفتگو کریں گے۔ تو یعنی یہ ایک سمجھ لیں کہ غضب ایک بہت بڑا دروازہ ہے، کیونکہ غضب انسانی عقل کی ہلاکت ہے۔ غضب یعنی رات، جو رات ہے، یعنی جب اینگر کی ایک پیک جس کو کہتے ہیں نا، اس وقت کیا ہوتا ہے جب غصہ اپنی ایک پیک پہ چلا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اور جب عقل کا لشکر کمزور ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو عقل ہے اوبیسلی وہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ غصے نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے، تو شیطان کا لشکر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور جب انسان غضبناک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان اس طرح کھیلتا ہے جس طرح ایک بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یعنی اس کے بعد ہمارا جو ریشنل برین ہے وہ صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اس غصے کے ظاہری بدن پر آثار کیا ہیں، یعنی جو ہماری باڈی ہے اس پہ اس کے پھر کیا اثرات نظر آتے ہیں اس غصے کے یا اس شدید غصے کی کیفیت کے، کہ انسان کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے وہ غصے سے، اعضاء میں کپکپاہٹ تیز ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اپنی لائفز میں کبھی نہ کبھی۔ انسان سے صادر ہونے والے افعال بے ترتیب اور بے نظم ہو جاتے ہیں، جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ سب الٹ پلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم صحیح کام نہیں کر پا رہے ہوتے، اور حرکت اور گفتگو میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی باچھوں سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ یعنی جب آپ امیجن کریں اے پرسن ان اے اسٹیٹ آف ریج، تو کیا ہوتا ہے، یو اسٹارٹ فومنگ ایٹ دا ماؤتھ، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، نتنے پھول جاتے ہیں اور شکل و صورت بگڑ جاتی ہے۔ اگر غصہ کرنے والا آدمی اپنی حالت غصہ میں اپنی بدصورتی کو دیکھ لے تو یقیناً اپنی بدصورتی اور صورت بگڑنے سے شرم و حیا کرتے ہوئے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور باطنی بدصورتی اس کی ظاہری بدصورتی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ امام صاحب نے ایک بہت اچھا نقطہ ریز کیا ہے۔ زبان پر غصے کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان پر ظاہر ہے آپ کی جو زبان میں جو آپ احتیاط برتتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی آپ پھر نہیں برت رہے ہوتے، تو گالیاں اور ایسی بیہودہ اور فحش گفتگو شروع ہو جاتی ہے
جس سے ایک عقل مند انسان کو حیا آتی ہے، اور غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد خود گفتگو کرنے والے کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غصے کے دوران نظم کلام میں، یعنی اس کی جو کانورسیشن ہے، اس کی جو بات چیت ہے، اس میں بے ترتیبی اور لفظوں میں اضطراب بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سب بہت ایزیلی امیجن کر سکتے ہیں، اور ہم اس سے کبھی نہ کبھی ضرور گزرے ہیں اپنی زندگی میں، اور گزرتے رہتے ہیں۔ اعضاء پر غصے کا یہ اثر ہوتا ہے، یعنی جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں ان پہ غصے کا کیا اثر ہوتا ہے کہ انسان موقع ملتے ہی کوئی پرواہ کیے بغیر جس پہ غصہ آ رہا ہے، مغضوب علیہ جو ہے، اس کو پیٹنا اور مارنا بھی شروع کر دیتا ہے، یعنی وائلنس کی طرف بھی پھر انسان جاتا ہے، فزیکل وائلنس کی طرف بھی غصہ لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ یہ غصہ ایک ایسا ایموشن ہے جس کے حوالے سے ہمیں کہیں بھی قرآن پاک میں یا احادیث میں یہ حکم نہیں ملتا کہ اس جذبے کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے، بلکہ میرا خیال ہے بہت ہی کم کوئی جذبات ہوں گے جن کو کہا گیا ہو کہ ان کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، یا ایسا شاید کوئی ہے نہیں جذبہ، کیونکہ دیکھیں یہ سب چیزیں اعتدال میں ضروری ہیں انسان کے سروائیول کے لیے۔ تو اس لیے غصہ جو ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنا کمپلیٹلی، یا اس کو کمپلیٹلی ختم کر دینا پاسبل نہیں ہے انسان کے لیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم اس غصے کو ایک ماڈریشن کے لیول پہ لے آئیں، اور اس کے اندر پھر کیا ہوگا کہ انسان اپنی سینسز نہیں لوز کرے گا، اور انسان کی عقل کام کرتی رہے گی، اور پھر انسان یعنی اس غصے کو ڈائریکٹ کرے گا ان دا بیسٹ پاسبل مینر، یعنی کہ جس چیز پہ غصہ آ رہا ہے اسی چیز کو ایڈریس کیا جائے گا، اور غصہ اسی ڈگری میں ایکسپریس کیا جائے گا جو کہ مناسب ہے، اور کوئی حدود نہیں پامال ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو درجہ اعتدال کے حوالے سے امام صاحب لکھتے ہیں کہ غصے میں درجہ اعتدال، قابل تعریف اور پسندیدہ غصہ وہ ہے جو عقل اور دین کے اشارے کا منتظر اور تابع ہو، ٹھیک ہے، یعنی عقل یا آپ کا جو آپ کی انٹیلیجنس ہے، یا جو آپ کا جو انٹلیکٹ ہے، اور جو آپ کا ریلیجن ہے، وہ آپ کو جو انسٹرکشنز دیتا ہے اس کے حوالے سے، آپ اس حوالے سے اپنے غصے کو اسی طریقے سے کنٹرول کریں، یعنی جہاں پر حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرنا واجب ہو، جہاں دیر سم پلیسز جیسے میں نے کہا جہاں غصے کا اظہار ضروری ہوتا ہے، وہاں غصہ جوش میں آ جائے، اور جہاں پر بردباری یعنی جہاں پہ فوربیرنس کا مظاہرہ کرنا مستحسن ہو، پسندیدہ ہو، وہاں غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اسے حد اعتدال پر رکھنا ہی وہ استقامت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے۔ جیسے میں نے کہا غصہ ختم کرنے کا مکلف نہیں بنایا، اور یہی وہ وسط یعنی میانہ روی ہے، ٹھیک ہے، اعتدال ہے، جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے تعریف کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین امور، بہترین معاملات وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، جن کے اندر کوئی افراط و تفریط نہ ہو، کوئی ایکسٹریم بیہیویئرز نہ ہو ان میں۔ جو آدمی اپنے دل سے جاہ اور مرتبہ یعنی ایک سٹیٹس اور ایک پوزیشن آف پاور اور فضیلت اور برتری کی محبت نکال دے، وہ غصے کے اکثر اسباب سے آزادی اور چھٹکارا پا لیتا ہے، یعنی دس از ون آف دا کازز آف اینگر، ایک پوزیشن آف پاور کو چاہنا اور اپنی فضیلت اور برتری کی محبت آپ کے دل میں ہو، اور جس چیز کو دل کی تختی سے مکمل طور پر مٹانا اور ختم کرنا ممکن نہ ہو، اسے توڑنا اور کمزور کرنا یقیناً ممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی غصے کو اگین ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کو ویکن تو کر سکتے ہیں، لہٰذا غصے کے اسباب کو کمزور کریں، جب اس کے ریزنز کو جب ہم ویکن کریں گے اسے کمزور کیا جا سکے گا، اور پھر اس کے روکنے کو آسان بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم امام صاحب نے کچھ اشارہ فرمایا کہ غصے کو بھڑکانے والے اسباب کیا ہیں، واٹ آر دا
causes of a person becoming angry. ٹھیک ہے، اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یا کیا causes ہیں. غصے کے اسباب کو زائل اور ختم کرنے کے لیے پہلے ان اسباب کی پہچان حاصل کرنا ضروری ہے. فرسٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اور فائنڈ آؤٹ کہ واٹ آر دا کازز، پاسبل کازز آف اینگر. منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ سخت ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کا غضب. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا انسان کو کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے غضب کے قریب کرتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا غصہ کرنا. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا غصے کو کون سی چیز ظاہر کرتی ہے اور کون سی چیز اسے بڑھاتی اور نشو و نما دیتی ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو غصے کو بھڑکاتی ہے اور اس کو بڑھا دیتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تکبر، ایروگنس، فخر، عزت پسندی اور حمیت. غصے کو بھڑکانے والے اسباب درج ذیل ہیں. خود پسندی، ٹھیک ہے، نارسسزم، اپنے آپ کو حد سے زیادہ پسند کرنا، اپنی تعریف چاہنا ہر وقت. عجب، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. مزاح، دس از ہیومر، لیکن یہ ایک بےہودگی والا ہیومر ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہ لوگوں کی عزت مجروح ہو. مسخرہ پن، آر دلانا، کسی کو بہت زیادہ شرمندہ کرنا، کسی کو نیگ کرنا کانسٹنٹلی، بات کاٹنا، ٹھیک ہے، ناراضگی، بدعہدی اور خیانت، اور فضول مال اور جاہ کی حرص کی شدت، یعنی شدید آپ کو لالچ ہے مال کی، یعنی پیسے کی اور پوزیشن آف پاور کی. چنانچہ تمہیں چاہیے کہ خود پسندی کو تواضع کے ذریعے یعنی ختم کرو. خود پسندی یعنی نارسسزم کو آپ ہیوملٹی کے ذریعے، اور عجب اور تکبر کو اپنے نفس کی پہچان کے ذریعے ختم کرو. یعنی جانو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. فخر کو اس تصور کے ساتھ زائل کرو کہ تم بھی اپنے غلام کی جنس سے ہو. ٹھیک ہے، آج کل تو غلامی کا دور نہیں ہے، تو یعنی انسان اپنے سے فائنینشلی کمتر کسی شخص کو یا یعنی ایک ایسے شخص کو دیکھ لے جس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے معاشرے میں، اس کو آبزرو کر لے تو کیا اس کو سمجھ میں آئے گا، یعنی اس کی طرح ایک انسان ہی ہو تم بھی، کیونکہ نسب میں تمام لوگوں کا ایک ہی باپ ہے. صرف فضیلت میں بعض لوگوں کے مابین تفاوت ہے، کیونکہ تمام بنی آدم ایک ہی جنس سے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب انسان ہیں، گوشت پوست کے بنے ہوئے. وہی ہمارے آرگنز ہیں، وہی ہماری ڈیزائرز ہیں، وہی ہمارے ایموشنز ہیں. اور فخر صرف فضائل کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فخر کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے انسان کا فخر خود ہی ختم ہو جائے گا اگر اس کو اس کی ریئلائزیشن ہو جائے. ان اخلاق اور صفات میں سے ہر خلق اور صفت کے علاج کے لیے اور ان کو زائل اور کمزور کرنے کے سلسلے میں انسان کو، یعنی جب آپ نے ان چیزوں پہ ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر نارسسزم ہے، ٹھیک ہے، ایگوئسٹک پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی خود پسندی ہے، تکبر ہے، یا کوئی بھی اور اس طرح کی چیز ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ریاضت اور مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ریاضت، پریکٹس کے حاصل اور نتیجے کا دار و مدار ان اخلاق اور صفات کی خرابیوں اور ہلاکتوں کی پہچان پر ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ اس چیز کی، یعنی یہ جو وائس ہے میرے اندر، فار ایگزامپل اگر مجھے اپنے اندر ایروگنس نظر آتی ہے، تکبر نظر آتا ہے، تو میں یہ سمجھوں کہ یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے اور یہ میری تباہی کا باعث بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ پہچان ہوگی، تاکہ پھر کیا ہوگا اس کے بعد، نفس ان سے بے رغبت اور ان خرابیوں کی وجہ سے ان کی قباحت اور برائی سے متنفر ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی تاکہ آپ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں، آپ اس کی ریالٹی کو سمجھیں، اینڈ دین یو انڈرسٹینڈ ہاؤ بیڈ اٹ از فار یو. پھر ایک عرصہ دراز تک ان عادات کی متضاد عادات پر مداونت رکھنا انتہائی ضروری ہے.
اب امام صاحب اس کا علاج سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا پڑے گا. ایک لمبے عرصے تک ہمیں ان عادتوں کے جو اپوزٹ عادت ہے, ٹھیک ہے, مثلاً اگر ایروگنس ہے تو اس کے اپوزٹ آبویسلی ہیوملٹی ہے, تواضع ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس پر کنسسٹنٹلی اپنے آپ کو باقاعدہ اس کے اوپر جمانا پڑے گا. یہ انتہائی ضروری ہے, حتیٰ کہ وہ متضاد عمل عادت کے ذریعے انسان کے نفس کے لیے آسان ہو جائے. پریکٹس ول میک یو پرفیکٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپوزٹ چیز کو پریکٹس کرتے جائیں. جب ایک بری عادت اس طریقے سے نفس سے محو ہو جائے گی, آہستہ آہستہ یہ عادت آپ کی ختم ہو جائے گی, تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا اور نفس ان رذائل سے پاک ہو جائے گا, اور نفس کو اس غصے سے بھی چھٹکارا مل جائے گا جو ان رذائل کی وجہ سے ہی جنم لیتا ہے. طاقتور وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے, جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پہلوان وہ نہیں ہے جو ہر کسی کو پچھاڑ دے یا گرا دے, اوور پاور کر دے, ٹھیک ہے. ایک ریسلر, اسٹرانگ ریسلر کون ہے؟ وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو بھی اوور پاور کر دے ریسلنگ میں, بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. ہی از دا اسٹرانگ ون, ٹھیک ہے نا. ہی ہیز کنٹرول اوور ہم سیلف. اب اس کے بعد امام صاحب نے غصے کے جو ہیجان ہے, یعنی جو ایک ریج کی جو کیفیت آ جاتی ہے, اس کے بعد غصے کا علاج بھی سجیسٹ کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے سیشن میں اس کو پڑھ لیں گے. یہاں پہ میں اس سیشن کو کنکلوڈ کرتی ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ ان سب چیزوں سے ہم سب کو فائدہ ہو اور ہم سب اپنا جائزہ لے سکیں اور بہت ایمانداری کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ یہ جان سکیں کہ یہ کام کس قدر ضروری ہے, اور یہ تزکیہ نفس ہماری اخروی نجات کے لیے, ہماری آخرت میں ہماری نجات کے لیے اور ہماری جنت میں انٹری کے لیے کس قدر ضروری کام ہے. یہ ایک بہت بڑی ریئلائزیشن ہے جو کہ انسان کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ انسان یہ کام لائف لانگ کام ہے, ٹھیک ہے, اور ان چیزوں اس میں اپنے اوپر بہت محنت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی امپورٹنس کے حوالے سے ہمارے دل میں احساس جگائے اور ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اوپر محنت کر سکیں, ورک کر سکیں, اپنے فلاز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, ٹھیک ہے. اور اگر مثلاً ہمارے اندر غصے کی عادت ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کو بہت زیادہ سیریسلی لیں اور اس کو ایڈریس کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.